بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے ویڈیو کا کامیاب جج کون، یعنی کامیاب جج جو ہے وہ کون ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، اور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں تو آج کل کے ججوں سے بھی موازنہ کرنا اس کا ذرا۔ رقہ کے قاضی نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یعنی قاضی تھا جو فیصلہ کرتا تھا، قاضی کہتے تھے، اب تو جج کہتے ہیں نا، قاضی کہتے تھے۔ انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک جملہ تاریخی کہا تھا جو یہ ہے کہ اللہ کی قسم وہ جج کامیاب نہیں ہے جو صحیح طریقے سے حق وصول نہیں کرتا، یعنی صحیح جو فیصلہ نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہے، یعنی کہ وہ کامیاب نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک شخص نے قاضی کے پاس آ کر، امیر عیسیٰ ابن جعفر بنو باز کے امراء میں سے تھا، ہارون الرشید کا چچا زاد اور اس کی بیوی زبیدہ کا بھائی تھا، کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ عیسیٰ نے اس شخص کے 5 لاکھ درہم لے کر واپس نہیں کیے۔ رقہ کے قاضی نے بڑے لطف و کرم کا اظہار کرتے ہوئے عیسیٰ کو یاد دہانی کراتے ہوئے لکھا، حمد و ثنا، یعنی وہ جج نے، قاضی نے لکھا جس کے خلاف مقدمہ تھا کہ حمد و خط لکھا کہ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ امیر کو تا دیر زندہ سلامت اور اپنی حفاظت میں رکھے اور انہیں انعامات سے نوازے۔ میرے پاس فلاں بن فلاں آیا ہے، یعنی میرے پاس فلاں آدمی آیا ہے، اور اس نے کہا کہ اس کے امیر کے ذمہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور عزت عطا فرمائے 5 لاکھ درہم ہے، یعنی 5 لاکھ درہم کی شکایت ہے کہ آپ کے ذمہ ہے اور آپ دے نہیں رہے۔ اگر آپ پسند کریں تو خود عدالت میں تشریف لائیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں تشریف لیں اگر پسند کرتے ہیں، یا اپنے وکیل کو بھیج دیں، یعنی یا آپ کا اپنے وکیل کو بھیجیں، آ کر بحث کرے، ڈیٹیل میں بتائے کہ کیا مسئلہ ہے، جو مدعی کے دعوے کا جواب دے یا اسے راضی کرے، یعنی مدعی سے بات کرے، اسے راضی کرے، قائل کرے اسے، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دام رکھے۔ یہ خط لکھا، اس تحریر پر مہر لگائی، ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ عیسیٰ کو پہنچا دے، ایک شخص کو دے دیا، یعنی ڈاکیے کو دے دیا کہ یہ ادھر دے آؤ جا کے۔ عیسیٰ کو وہ تحریری پیش کی گئی، اس نے اپنے ملازم کے سپرد کر دی، یعنی جب تحریر پہنچی نا عیسیٰ کے پاس تو اس نے اپنے ملازم کے سپرد کرا دی۔ اس نے نہ تو تحریر کو کوئی اہمیت دی، نہ ہی جواب دینے کی ضرورت محسوس کی، یعنی اس نے وہ چٹھی کا جواب بھی نہیں دیا، نہ کوئی اسے سمجھا، اس کی قدر ویلیو نہ کی، جواب ہی نہیں دیا، ایسے رکھ لی، نہ پیش ہوئے۔ جیسے کہ جاہو جلال رکھنے والے حکمرانوں اور قانون نافذ کرنے والوں کا وتیرہ ہے، جیسے بڑے بڑے حکمرانوں کا، وزیروں مشیروں کا ادھر بھی دیکھنے وتیرہ ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں، عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتے، کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ وکیل بھیجتے ہیں، اور بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وکیل بھیجتے خود جاتے ہی نہیں ہیں۔ قاصد نے جب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عیسیٰ نے بری طرح توہین عدالت کی ہے تو وہ افسوس اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بوجھل قدم اٹھاتا وہ واپس چلا آیا۔ قاضی کو جب عیسیٰ ابن جعفر کے طرز عمل کا علم ہوا، یعنی جب قاضی کو پتہ چلا، اس نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے دوبارہ قلم اٹھایا اور تحریر کیا، یعنی پھر لکھا، اللہ تعالیٰ امیر کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت اور امان میں رکھے اور انہیں اپنی مکمل نعمت عطا فرمائے۔ میرے پاس فلاں شخص نے حاضر ہو کر بیان کیا ہے کہ اس کا آپ پر شرعی حق ہے، لہذا اس کے ہمراہ آپ تشریف لائیں یا اپنے وکیل کو بھیج دیں۔ پھر اس تحریر پر مہر لگائی، ایک شخص کے ہاتھ عیسیٰ کے پاس بھیج دی، دوبارہ پھر چٹھی بھیج دی۔ قاضی نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ اس دفعہ ضرور جواب دے گا۔ دل میں قاضی نے سوچا کہ اب دوسری دفعہ ہوگی خط بھیج رہا ہوں تو اب میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جواب دے گا اس کا، یا اپنے وکیل کو بھیج دے گا۔ ہمیں بھی اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی زیادہ نہیں، یا خود اس کا ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے نا، جب وکیل کو بھیج دے جائے خود آ جائے، ضروری نہیں کہ وہ وکیل بھی بھیجے خود آئے، ایک آ جائے، آپ آ جائے، وکیل آ جائے، لیکن وہ شخص حق و انصاف سے کوسوں دور تھا، مگر جو وہ عیسیٰ تھا نا وہ بہت دور تھا انصاف سے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ اسے عزت نفس اور لیڈری نے گناہ پر ابھارا، یعنی اس کی عزت نفس، یعنی اس کا فخر تھا، اکڑ تھی، لیڈری کی اکڑ تھی، وزیری مشیری کی اکڑ تھی، تو وہ دوسروں کو آنکھ ہی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ جیسے اس قسم کے لوگوں کو ابھارا کرتی ہے
ایسے لوگ اپنی طاقت اور لیڈری کے غرور میں عوام کے اموال، یعنی اپنی لیڈری کے، اپنے پیسے کے نشے میں عوام کے اموال، ان کی جانوں اور عزتوں پر ظلم کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، غریبوں کی مال لوٹ لیتے ہیں، زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیں اب کیا حال ہے۔ ایسی میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، گویا دنیا کی ہر چیز بلا شرکت کہہ رہے ان کے باپ کی وراثت ہے۔ ایسا سمجھتے ہیں جنہیں ہر چیز میری ہے، میرے باپ کی وراثت ہے، یہ حکومت میرے باپ کی وراثت ہے، یہ ساری چیزیں میرے باپ کی وراثت ہیں، ایسے قبضہ کر لیتے ہیں، خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہ تقیدی حکم نامہ عیسیٰ ابن جعفر کے پاس پہنچا تو وہ غصے میں بفر گیا، یعنی دوبارہ جب چٹھی گئی تو غصے میں آ گیا بجائے وہ نرم ہونے کے۔ اس نے وہ تحریر پھینک دی، ایسے چٹھی پھینک دی، اتنا غصے میں آ گیا۔ نہ صرف تحریر بلکہ قاضی کی بھی توہین کی، اور قاضی کی بھی توہین کی۔ اس نے قاضی کو اہمیت دی نہ، اور نہ ہی اس کے فیصلے عدالت کی پرواہ کی، اور نہ ہی عدالت میں آیا۔ قاصد نے دیکھا کہ میر کا پارا چڑھ گیا ہے، اور اس نے تیش میں آ کر قاضی کا حکم نامہ پھینک دیا ہے۔ جو قاصد تھا، جو نائب قاصد ڈاکیہ تھا، اس نے جب یہ دیکھا تو وہ شرمندگی اور حیا سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اور واپس جا کر قاضی کو اس واقعے کی اطلاع دی، قاضی کو بتا دیا جا کے۔ قاضی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس امیر نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کرسی عدالت چھوڑ دیں اور اس منصب سے استعفیٰ دے دیں، یعنی اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم کرسی چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں۔ ایسی نوکری کا ہم نے کیا کرنا جہاں وہ حاضر نہیں ہوتا۔ اس سراپا خلوص اور پیکر تقدس جج پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی، جس نے دنیا پر دین کو ترجیح دی۔ اس نے ظالم اور غاصب امیر کی حرکت پر صبر کیا، جو دین اور شریعت کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی طاقت اور شوقت کے گھمنڈ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ اس کے باوجود قاضی مایوس نہیں ہوا، اس نے دل نہیں چھوڑا، مایوس نہیں ہوا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ ممکن ہے اس کے دل میں عدل و انصاف کا جذبہ بیدار ہو جائے، وہ سرکشی کے بعد حق کے سامنے سر جھکا دے۔ قاضی نے قلم پکڑا اور آخری مرتبہ لکھا، یعنی پھر خط لکھنا شروع کرتا ہے تیسری مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، یعنی وہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی، پھر بھی اچھے الفاظ لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ کو اپنی نعمتوں سے بہرہ بار فرمائے اور ان کے شکر کی توفیق عطا فرمائے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اے انصاف پسند امیر، ضروری ہے کہ آپ خود یا آپ کا وکیل عدالت میں آئے۔ اگر آپ اس پر تیار نہ ہوئے تو میں آپ کا معاملہ امیر المومنین کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ پیش نہ ہوئے تو میں جو بڑا افسر ہے نا، امیر المومنین خلیفہ ہیں جو، ان کے سامنے آپ کا مقدمہ پیش کر دوں گا کہ یہ بندہ پیش نہیں ہو رہا۔ پیش حکم نامہ اپنے کرندوں کے ہاتھ بھیج دیا، پھر تیسری چٹھی بھیج دی۔ وہ دونوں جا کر عیسیٰ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب میری عیسیٰ اپنے گھر سے باہر آیا تو انہوں نے قاضی کا حکم نامہ پیش کر دیا۔ اس نے پڑھے بغیر اسے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ ایسے خط کو پھاڑ کرنا، لینا پرزے پرزے کر کے پھینک دی، اتنا غصے میں آ گیا اور جوش غضب میں زمین پر پھینک دیا۔ کنندے نے واپس آ کر قاضی کو امیر کے رویے کی اطلاع دی۔ وہ ڈاکیوں نے پھر آگے ویسے اطلاع دے دی جیسے ہوا تھا۔ قاضی نے دیکھا کہ باطل سنا جا رہا ہے اور حق کی کوئی سنوائی نہیں، یعنی سچ کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جھوٹی جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ غصب ظلم کی حکومت ناکام ہے۔ وہ اٹھا اور مقدمہ کے کاغذات ایک بیگ میں ڈالے اور اس خوف سے کہیں کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں اور ان پر مہر لگا دے، خود اپنے گھر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بادشاہوں حکمرانوں کے تیر آ کی حکمرانی کرنے سے بدگشتہ ہو جائیں اور وہ اپنی خواہشات کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ظلم، تجاوز، غصب اور لوگوں کو غلام بنانے کے راستوں پر چل پڑیں تو قاضیوں اور ججوں پر لازم ہے کہ وہ یہی طریقہ اختیار کریں۔ ہارون الرشید کو یہ پتہ چلا کہ قاضی نے کرسی عدالت چھوڑ دی ہے، جو خلیفہ کو پتہ چلا نا کہ قاضی تو گھر کو چلا گیا، وہ مقدمے کے کاغذ ساتھ لے گیا تاکہ وہ مہریں لگا دیں تاکہ وہ غائب نہ ہو جائیں، اور ایوان عدل بھی بند کر دی ہے، یعنی عدالت بھی بند کر دی ہے۔ اس نے پیغام بھیج کے قاضی کو بلوایا۔ جب خلیفہ کا پتہ چلا نا معذرت سارا کچھ، نے قاضی کو پھر اپنے پاس بلا لیا۔ خلیفہ وقت اس قاضی پر اعتماد کرتا تھا اور اس کا بڑا احترام کرتا تھا۔ قاضی نے حاضر ہو کر گزارش کی، اے امیر المومنین،
میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے منصب عدالت سے فارغ کر دیجیے. یعنی اتنا پریشان ہو گیا تھا قاضی کہ مجھے آپ فارغ کر دیں، میرا استعفیٰ لے لیں. اللہ کی قسم وہ قاضی جج کامیاب نہیں ہے جو کمزور کا حق طاقتور سے لے کر نہیں دیتا. اور خلیفہ کو فرمایا کہ وہ قاضی نہیں ہے، وہ کون سا کس قسم کا جج ہے جو حق ہی نہ کسی کو لے کر دے سکے. وہ جج نہیں کلا سکتا. آج کل دیکھیں جج نصاب بک رہے ہیں، حکمران کے کہنے پر فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چھین رہے ہیں، غریبوں کو سزا دے رہے اور امیدوں کو چھوڑ رہے ہیں. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس گروہ کو گناہوں سے پاک نہ فرمائے جو طاقتور کو جوڑ کر اس سے ضعیف کا حق نہیں دلواتا. اس حدیث کو امام طبرانی نے ابو یعلی سے، انہوں نے حضرت ابو سعید انصاری سے روایت کیا. امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو تا دیر سلامت رکھے، میرا استعفیٰ منظور کر لیجیے. استعفیٰ پیش کر دیا امیر المومنین کو. ہارون الرشید نے کہا آپ کو حق قائم کرنے سے روکنے والا کون ہے؟ یعنی خلیفہ بھی غصے میں آ گیا. اس نے کہا کون ہے جو آپ کو حق سے روکتا ہے؟ اسے قاضی کے اثرات اور مذہب قضا کے چھوڑنے پر تعجب تھا. اسے حیرانی ہوئی تھی کہ قاضی کیوں کہاں چلا گیا. قاضی نے عیسیٰ بن جعفر کا سارا کچا چھٹا بیان کر دیا، سارا جو ماجرہ تھا سارا قصہ عیسیٰ کا بیان کر دیا کہ ایسے ایسے میں نے 3 چٹھیاں لکھی ہیں تو پیش نہیں ہوا، وہ اوپر سے میرا وہ خط پھاڑ دیتا ہے، پرزا کر کے نیچے پھینک دیتا ہے. ساری چیزیں بتا دی کہ میں نے انہیں ہر ممکن نرمی سے 3 بار پیغام بھیجا کہ لیکن انہوں نے عدالت کی پیر کو ذرہ برابر وقت نہیں دی، ذرہ بھی عزت نہیں دی. تحریر پھاڑ کر زمین پر پھینک دی اور قاضی سمیت عدالت کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا عدالت کا. اور انہوں کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا. عملے کو حکم دیا کہ فوراً جا کر عیسیٰ بن جعفر کے تمام دروازوں کو سیل کر دو، تمام دروازوں کو بند کر دو. یعنی وہ خلیفہ تو اللہ کا نیک بندہ تھا، اسے غصہ آ گیا. سیل کر دو اور کسی کو باہر نکلنے اندر جانے کی اجازت نہ دو، بند کر دو انہیں یہاں تک کہ وہ مدعی کے ساتھ عدالت میں حاضر ہو. یعنی وہ عدالت میں حاضر ہو سارے، خواہ نخواہی قاضی کا فیصلہ سنے اور مدعی کا پورا حق ادا کرے. 500 طاقتور گھوڑ سواروں نے عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. جو خلیفہ حکم دیا نا تو 500 گھوڑ سواروں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا. جیسے کہتی ہے نا آدمی محاصرہ کرتی ہے، ایسے محاصرہ کر لیا خلیفہ کے کہنے پر، اور دروازوں کو بند کر کے سیل کر دیا تاکہ نہ کوئی باہر نکل سکے اور نہ ہی اندر داخل ہو سکے. عیسیٰ نے اپنے گھر والوں کا شور و شغب اور واہ ویلا سنا تو اٹھ کر دروازے پر دیکھنے آیا. جب شور سنا نا تو پھر آیا دروازے پر دیکھنے کیا ہوا ہے. اسے گمان ہوا کہ شاید دونوں چیزوں نے جگہ کوئی بڑا فیصلہ، برا فیصلہ کر دیا اور مجھے قتل کر کے مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے من مانی کرتے ہوئے فوج کو میرے گھر کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا. وہ دروازے کے پیچھے سے اپنے کچھ واقف کاروں سے بجاوت کرنے لگا. یعنی واقف کاروں سے پوچھنے لگا دروازے کے پیچھے ہو کر کیا ہوا ہے. اس کا ایک واقف دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا. عیسیٰ نے اسے پوچھا یہ کیا مصیبت ہے، یعنی کیا مسئلہ ہے جو ہم پر ٹوٹ پڑی ہے. خلیفہ دونوں چیز ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے اور یہ ناقابل برداشت سزا ہم پر کیوں ٹوٹ پڑی ہے. اس نے کہا، یعنی اس بندے نے کہا یہ سب قاضی کے مطالبے کی بنا پر ہے. اس نے کہا قاضی نے آپ کی شکایت لگائی. اس نے یہی کہا کہ نا قاضی نے آپ کے خلاف یہ سارا بھڑکایا اسے، اس لیے یہ سارا ماجرا ہو رہا ہے، آرمی آ گئی ہے، پولیس آ گئی ہے. اس نے خلیفہ کے پاس جا کر استعفیٰ پیش کر دیا اور تمہاری وجہ سے کرسی عدالت چھوڑ دی ہے، سارا اس نے بیان کر دیا اور تمہاری وجہ سے آپ پیش نہیں ہوئے. 3 دفعہ اس نے چٹھی لگی، اس نے سارا کاروبار عدالت چھوڑ دی تو خلیفہ کو بتا دیا اس کے طلب کرنے پر. اس لیے خلیفہ ناراض ہو گیا ہے اور اس نے حکم دیا کہ تمہارے تمام دروازے سیل کر دیے جائیں اور تم اس وقت تک باہر نہیں نکل سکتے جب تک وہ حق ادا نہیں کرتے جو تم پر لازم ہے. تب عیسیٰ کو اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا اور اس پر منکشف ہو گیا کہ ظلم دنیا اور آخر میں ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیروں کا مجموعہ ہے، اور یہ کہ ظلم کی رسی خواہ کتنی لمبی ہو جائے اس کا انجام خوفناک ہے، اس دنیا میں بھی خوفناک ہے. ظالم ہے نا، ظالم وہ اگر وہ ظلم کرتا ہے نا کسی پر تو اگر ادھر بدلہ نہیں تو ادھر بھی اس سے بدلہ ملے گا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بدلے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. شہزادے نے گھٹنے ٹیک دیے.
اس کے حکم پر 5 لاکھ درہم ادا کر دیے. پھر اس نے جو درہم تھے نا 5 لاکھ جو دینے تھے کسی کے نہیں دے رہا تھا وہ پھر اس نے ادا بھی کر دیے. پھر اس نے حکم دیا کہ یہ دراہم مظلوم شخص کو دے دیے جائیں, اس سے معاوضت کی جائے اور اس معافی بھی مانگی جائے. مدی نے وہ دراہم لے لیے اور خلیفہ کو اطلاع پہنچی کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس نے حکم دیا کہ چونکہ صاحب حق کو اس کا حق مل گیا ہے اس لیے عیسیٰ کے دروازے کھول دو, اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دو اور اسے بتا دو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. قاضی اور مخلوق خدا کے ساتھ اپنے رویے اور معاملے کو درست کرے, یعنی آئندہ ایسی حرکت نہ کریں اور ہرگز کبھی بھی قاضی کے فیصلے کے آگے نہ آئیں, یعنی عدالت کے آگے نہ آئیں, عدالت کے خلاف نہ جائیں. یہ تھا مخلص قاضیوں اور حکام کے ساتھ شاہان اسلام کا رویہ, اور یہ تھا قاضیوں کے مرا کے ساتھ انداز. اب دیکھیں کیا رویے ہیں قاضیوں کے. جب امیر نے حق سے روگردانی کی تو ظلم کا راستہ اختیار کیا تو قاضی نے امیر کی پرواہ نہیں کی, اور جب دیکھا کہ حق کو نظر انداز اور ضائع کیا جا رہا تو اس نے امیر سے اپنا مشاہرہ تک نہیں مانگا بلکہ دنیا کو پشت پشت ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے طریقے پر ثابت رہا. اس طرح اس عادل اور محتاط خلیفہ پر بھی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی. اسے معلوم تھا کہ مراق و زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر کس طرح عدل و انصاف کے اسباق سکھائے جا سکتے ہیں. اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حدیث شریف اور ذات ضمیر کی اس آواز پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ اس گروہ کو گناہوں سے پاک نہ فرمائے جو طاقتور کو جوڑ کمزور کا حق نہ دلائیں. بہن بھائیو, اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی, اگر معلوم آتی ہے تو اسے آگے شیئر کر دیں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم, خدا حافظ.